مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنے حیات طیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلاس میں ہیں اور ہم واقعی جو احد میں ہیں. احد کے جو واقعہ ہے ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو 50 صحابہ تھے جن کو کھڑا کیا تھا اور جنہیں ہدایت دی تھی کہ جب تک چاہے وہ جنگ جیتے یا ہارے لیکن آپ نہ بلائیں وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں. اور وہ ان میں سے 40 صحابہ نے جگہ چھوڑ دی اور موقع پا کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا. اب اس حملے میں جو ہے مسلمانوں کو بتحاشا نقصان اٹھانے پڑے. اس میں ہمارے پچھلے سبق میں اس کے کافی نقصاناتوں کا ذکر ہو چکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ احد کے دن جو ہے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے. صرف محافظین جو صحابہ تھے اس کے علاوہ کہ وہ جا کے آگے اب صفوں میں وہ لڑ رہے تھے کیونکہ اچانک سے حملہ ہوا پیچھے سے دوبارہ ایک جنگ جو تھی. کیونکہ ابھی تو پہلے تو یہ تھے کہ باقاعدہ صفیں بنی ہوئی تھی ایک جنگی نظام کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے. اب یہ تو ایک اچانک سے حملہ تھا تو جتنے صحابہ تھے وہ چلے گئے تھے. بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا شخص میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بچا رہا تھا وہ طلحہ رضی اللہ عنہ تھا. جب میں نے اسے دور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ طلحہ ہے اور میں نے کہا کہ میرے ماں باپ کو فدا ہو تجھ پر. اور عبیدہ بن جراح بھی میرے پاس آ گئیں. اسی طرح جو ہے دوڑتے ہوئے ہم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے آپ کو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھایا ہوا تھا اس نے. اور تاکہ جتنے تیر آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگیں اور وہ تیر جو ہے اپنے اوپر لے رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے بھائی کو سنبھالو اس نے اپنے اوپر جو ہے جنت واجب کر لی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بڑے نازک ایک وہ تھا یہی وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اور چہرے مبارک پر زخم بھی آئے تھے. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی دوران اس کی ایک بہادر جو صحابہ کی گروپ آ گیا جس کے نام جو ہے پچھلے کلاس میں جو ہے میں نے بتا دیے تھے. اور ادھر مشرکین جو تھے اب لمحہ بلمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے حملے جو تھے اور بھی سخت ہوتے جا رہے تھے. دباؤ بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عامر فاسق جو تھا اس نے شرارت سے کچھ گڑھے کھودے تھے تاکہ لوگ اگر پیچھے کی طرف آئیں گے تو ان گڑھوں میں کیا ہے وہ گر جائیں گے. تو ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں جو ہے وہ موچ آ گئی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا. طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ خود بھی زخموں سے چورتے لیکن پھر بھی آپ کو آغوش میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے. اور اس میں ایک اور صحابی جو ہے نافع بن جبیر جو ہے فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں حاضر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے تیر برسا رہے تھے لیکن اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کر رہے تھے. تیر آپ سے سارے ادھر ادھر جا رہے تھے. اور اتنے میں جو تھا عبداللہ بن شہاب زہری جو تھا وہ یہی کہتا چلا رہا تھا کہ محمد کہاں ہیں یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا لیکن وہ آگے نکل گیا. جب آگے نکل گیا تو صفوان نے اس پر ملامت کی اور اس نے کہا کہ تم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں. اللہ رب العالمین بھی اپنے نبی کی حفاظت کر رہے تھے.
اور رسول طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے. جب بھی تیر آتا تو وہ اپنا سینہ اس کے لیے آگے کرتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں سے محفوظ رہیں. احد کے روز جو ہے اب عام مسلمان جو ہے ان کو ایک شکست کا سامنا ہوا, ادھر ادھر بھاگنے لگے, لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرے, اور یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے, اور آپ صلی اللہ اور اس نے 2-3 کمان توڑ ڈالے, یعنی اتنے تیریں اس نے چلائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تیر خود پکڑاتے تھے, اور طلحہ رضی اللہ عنہ جب تیر چلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کس طرف گیا. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, آپ نہ جانکیں یعنی قوم کا کوئی تیر جو ہے تمہارے وہ یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. اس طرح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں لگے ہوئے تھے, اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ پہنچے, وہ بھی کھڑے ہو گئے, وہ بھی اپنی پیٹھ جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے یعنی تیر کی طرف کیا ہے پیٹھ کر دی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود کو ڈھال بنا دیا. اب جتنے تیر تھے وہ اس پر پڑتے تھے لیکن وہ ہلتا نہ تھا. اور جو ہے حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابی بلتہ جو ہے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ, یہ عتبہ بن ابی وقاص کا اس نے پیچھے کیا. عتبہ بن ابی وقاص یہ وہ بدبخت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو تھا وہ شہید کیا تھا, اور اس نے اس کو تلوار ماری جس سے اس کا سر چٹا کیا اور اس کا کام ختم کیا. اور یہ سعد بن ابی وقاص جیسے یعنی وہ ایک بہترین صحابی کا یہ بھائی تھا, اور سعد بن ابی وقاص کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے, لیکن وہ پھر اس میں نہیں کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے سعادت جو تھی حاتب رضی اللہ عنہ کو دے دی. اور سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بھی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے, اور اس نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, اور پھر جنگ میں وہ ہو گئے. اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلاتے تھے, اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمان جو تھا یعنی وہ ہو گیا, اس کا کنارہ ٹوٹ گیا. اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر یعنی میرے پاس رہا, اور ہمیشہ اس کو میں نے اپنے پاس رکھا. اور یہ وہی واقعہ تھا کہ جس میں قتادہ رضی اللہ عنہ کی جو تھی اس کی آنکھ جو تھی وہ باہر کو آ گئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنکھ کو رکھ دیا, اور کہتے ہیں کہ اللہ میری اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا کہ اس کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ پہلے سے بھی مجھے اس آنکھ سے زیادہ نظر آنے لگا, اور اس کی بینائی جو ہے پہلے سے بھی زیادہ تر تیز تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی بہت چوٹیں آئی تھی, دانت بھی اس کا ٹوٹ گیا تھا, اور پاؤں پر زخم آئے تھے جس کی وجہ سے پھر وہ لنگڑے بھی ہو گئے تھے. ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ جو تھے اس کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوسا, یعنی وہ جب خون جو اسے چوسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے والد جو تھے سنان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے تھوک دے. اس نے کہا کہ واللہ میں تو کبھی بھی نہیں تھوکوں گا, اور اس کے بعد پلٹ کر جو ہے وہ دشمن کے ساتھ لڑنے کی طرف چلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسے دیکھیں, اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا. اور اس میں ایک خاتون تھی ام عمارہ رضی اللہ عنہ, اس نے بھی بڑی بہادری سے لڑائی لڑی. جو ابن قیم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, تو عمارہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ لڑتی رہی اور اس کو پیچھے کرتی رہی, اور اس کو جو ہے نا ابن قیم کی تلوار بھی لگی تھی, عمارہ رضی اللہ عنہ کی تلوار اسے لگی تھی, لیکن اس کمبخت نے 2 زرے پہنے تھے, اور عمارہ رضی اللہ عنہ جو تھی اس کو بھی کافی زخم آئے تھے. اور پھر مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ, مسیب بن عمیر جو تھے یہ ایک بڑے بہادر جنگجو جو تھے صحابی تھے. اور مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو بالکل ہمیں جو ہے نا پیچھے جا کے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب بیت العقبہ ہوا اور اسد بن زرارہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا, وہ اسی کے گھر پہ رکے تھے, اور کس طرح پھر وہ مدینہ طیبہ میں جا کے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, اور مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جو تھے اسلام لے کر آئے تھے. اور مسیب بن عمیر جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت زیادہ مشابہت تھی.
اب اور اس وقت جو جنگ کا جو جھنڈا تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. اور جب اس پہ جو ہے نا ابن قیم نے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس کی ٹکراؤ ہوئی, انہوں نے حملہ کیا تو مسیب بن عمیر کا جو رائٹ ہینڈ ہے یعنی داہنا ہاتھ اسے کٹ گیا. تو اس نے جھنڈا جو تھا وہ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر جو ہے وہ بھی کٹ گیا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ گھٹنے ٹیک کر یعنی اس جھنڈے کو اٹھا کر اپنے سینے گردن کے ساتھ رکھ لیا, جھنڈے کو گرانے نہ دیا. لیکن بدبخت جو تھا ابن قیم اس نے وہ حملہ کیا اور اس کو جو ہے اسی حالت میں شہید کر دیا. اور جب اس کو شہید کر دیا تو یہ وہی موقع تھا کہ ابن قیم سمجھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا, کیونکہ مسیب بن عمیر جو تھے رضی اللہ عنہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور یہ چلا کے مشرکین کی طرف پلٹا اور کہنے لگا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں. اور یہ تو ایک بہت ہی نازک ترین لمحہ تھا مسلمانوں کے لیے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی شہادت کی خبر مسلمانوں کو ملی اور یہ پھیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر, تو مسلمانوں کے جو حوصلے تھے وہ اور بھی زیادہ جو تھے کمزور ہو گئے. اس کے حوصلے مسلمانوں کے تو اور بھی زیادہ ٹوٹ گئے. مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بعد جو تھے مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں پر حملے بھی کر رہے تھے اور لاشوں کا جو ہے مسئلہ کرنا بھی انہوں نے شروع کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور انہوں نے جم کر لڑائی کی. وہاں پر جو ہے صحابہ نے اور جتنے صحابہ تھے وہ بھی خوب یعنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور دفاع کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کچھ صحابہ کے ساتھ مشرکین کی جو صفیں تھی اس کو چیرتے ہوئے جو تھے وہ آگے نکل گئے, یعنی قدم بڑھا کے آگے نکل گئے. اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ کو پہچان لیا, کیونکہ اصحاب تو یہ وہاں پر تو بات اصحاب میں پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی. تو اور زور سے وہ چلانے لگا. جب زور سے چلانے لگا تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چپ کرایا کہ مشرکین کو پتہ نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا. لیکن اب یہ بات جو تھی مسلمانوں کے کانوں میں پہنچ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی الحمدللہ زندہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے بھی آنا شروع کیا. اب رفتہ جو تھے 30 صحابہ جمع ہو گئے. اب اتنی تعداد ہو گئی کہ پہاڑ میں جو گٹائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ کیمپ بنایا تھا, اور یہ تھا کہ اگر کوئی دوسری سچویشن پیش آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں آ کر اور جو ہے ان کو کفار کو اوپر کی طرف نہ آنے دیں, اور اسی طرح مطلب وہ پھر سے جو ہے شکست کھا کر پلٹ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیمپ کی طرف جو ہے واپس اسی کی طرف جانے لگے, اور صحابہ جو تھے وہ بھی 30 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تعداد بھی ہو گئی, اور بڑے بہادری سے جو ہے یہ حملے کر رہے تھے کفار پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ہجوم کو چیرتے ہوئے جو ہے آگے نکل آئے, اور شیران جو تھے اسلام وہ شجاعت کے ساتھ خوب زور سے لڑ رہے تھے. اب اسی اسنا میں جو تھا مشرکین کا ایک بڑا اڑیل سا شاہ سوار تھا عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب بڑھا اور کہنے لگا کہ جو ہے یا تو میں رہوں گا اور یا تو وہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نوبت ہی نہ دلائی. اس کا جو ہے وہ گھڑے جو تھے اس میں اس کا گھوڑا گر گیا اور وہ بھی گر گیا. اب حارث بن سامہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس نے اس کو للکارا اور اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کو ادھر ہی بٹھا دیا, ختم کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گئے. اور اتنے میں جو ہے ایک دوسرا جو تھا سوار عبداللہ بن جابر جو ہے اس نے پلٹ کر جو ہے حارث بن سامہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور ان کے کندھے پر تلوار ماری, جس سے جو ہے اس کو یعنی زخم بھی آ گئے تھے. اب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو تھے اس نے تو سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یعنی اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, جب وہ سرخ پٹی یعنی جس وقت یہ جنگ کے اندر سرخ پٹی باندھ کے جس چال سے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ متکبرانہ چال پسند نہیں ہے, لیکن اس وقت ابو دجانہ کی یہ چال جو ہے یہ رب العالمین کو پسند ہے. اور یہ جو ہے بڑے بہادری سے لڑ رہے تھے. اور قرآن کریم میں بھی جو ہے یہ وہ وقت تھا, یہ وہ انہی ٹائم تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو تھے اصحاب رسول پر جو ہے نیند مسلط کر دی, یعنی ان پر نیند کی جیسے غشی جو ہے نا وہ طاری ہونے لگی.
حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک انتہائی خوفناک جنگ ہے، دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، تو بھلا ایسے میں کیسے کسی کو نیند آ سکتی ہے اس سچویشن میں؟ لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے روز جو ہے وہ انہی میں تھے جن پر جو ہے نیند چاہ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے بار بار جو ہے تلوار گر گئی، وہ حالت میری یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پھر اس کو پکڑتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس نیند سے جب غشی سے یہ بیدار ہوتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر ایک انرجی آ گئی، کیونکہ اگر انسان بہت بھی تھکا ہوا ہو نا، وہ ایک پاور نیپ بھی شارٹ سا لے لے، اس پاور نیپ سے جو ہے بہت زیادہ جسم میں انرجی آتی ہے۔ کبھی جو ہے آپ تھکے ہوئے ہو نا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی جا کے جو ہے ایک پاور نیپ لیتے ہیں، 10-15 منٹ ہی صحیح، لیکن اس سے جو ہے انرجی بہت آتی ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گٹھائی میں تشریف لے آئے تو ابی بن خلف جو ہے یہ وہ کہتا ہوا آیا، یہ بھی کفاری مشرک جو ہے مکہ کا تو مشرک تھا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آج تو جو ہے یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چھوڑ دو اس کو۔ وہ جب قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بن حارث رضی اللہ عنہ سے نیزہ لیا اور اس کو لے کے یعنی اس کے اس طرح سے اس کو مارا کہ اس پہ ایک خراش اس کے گردن پر پڑ گئی اس کی، جس سے خون بھی نہیں نکلا اور یہ جو ہے اور اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ بار بار جو ہے اپنے گھوڑے سے لٹک گیا، اور اسی حالت میں یہ قریش کے پاس آیا۔ تو قریش کے پاس چلا رہا تھا کہ مجھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ قریش نے اسے کہا کہ تمہیں کوئی بڑی چوٹ بھی نہیں آئی ہے، نہ کوئی خراش اتنی بڑی آئی ہے، تم نے حوصلہ ہی اپنا نہیں گرا دیا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، خدا کی قسم اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ صرف تھوک بھی دیتے تو اس سے بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر یہ جو اللہ کا دشمن تھا، یہ قریش جب واپس جا رہے تھے، راستے میں صرف کے مقام پر پہنچ کے یہ مر گیا تھا۔ اور جو ہے اور اس کے بارے میں جو ہے اسود حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا کہ اس ذات کی قسم یعنی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے یعنی اس خراش سے جو اس کے گردن پہ تھی، باقی تو وہ زرہ پہنا تھا، اگر تم سب کو جو ہے نا یہ یعنی اس طرح سے تکلیف پہنچتی تو اس درد میں جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت کوئی بھی نہ یعنی اس درد سے بچتا، تم سب کے سب مر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ یہ وہ شخص تھا کہ جب مکہ میں ابی جو تھا، اس کی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا کہ میں نے اپنے پاس جو ہے عنود نامی کا ایک گھوڑا ہے، میں نے زبردست گھوڑا خریدا ہے، اس کو میں روزانہ 3 سا یعنی 7.5 کلو جو ہے دانہ کھلاتا ہوں، میں اسی کے یعنی کیا ہے پیٹھ پہ بیٹھ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ میں قتل کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں اسے کہتے کہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد تھے اور اسے پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خراش سے اب مجھے کیا ہے نہیں بچنا، تو یہ مطلب جو ہے صرف کے مقام پر جا کر مر گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو ہے واپسی پر جب وہ کیمپ کی طرف آ رہے ہیں تو چٹان آ گئی، اب اس پہ چڑھ رہے تھے لیکن چڑھ نہ سکے کیونکہ بدن بھی بہت بھاری تھا، 2 زیرے اوپر نیچے جو پہنے تھے اور چوٹیں بھی بہت سخت آئی تھیں۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ نے جو ہے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ اور پھر اسی وہاں اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گٹائی کے اندر تشریف لے آئے اور ابو سفیان خالد بن ولید کے قیادت میں جو ہے یہ مشرکین کا ایک دستہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی گٹائی کی طرف اوپر چڑھ رہا تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر جو ہے نہ جانے پائیں۔
یا اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں، کیونکہ ابو سفیان اور خالد بن ولید اپنے فوج کے ساتھ آ رہے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب جو ہے اور مہاجرین کی ایک جماعت جو تھے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتارنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا۔ اور پھر جو ہے اس میں جو تھے فرماتے ہیں کہ مشرکین جب پہاڑ پر چڑھ کے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے حوصلے ان کے پست کر دو، پیچھے دھکیل دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ بالآخر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے جو ہے ایک تیر نکالا تو ایک آدمی کو مارا، وہ ادھر ہی ڈیر ہو گیا۔ اب سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہی تیر میں نے اٹھایا اور میں پہچانتا تھا اس تیر کو، پھر میں نے مارا جو ہے دوسرے کا بھی کام تمام ہو گیا، پھر اس طرح سے ایک اور کو مارا، اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اب یہ جب مشرکین دیکھتے رہے تو جو ہے وہ کیا تھے، وہ گٹائی سے نیچے اتر گئے کہ تو رسول اللہ میں نے کہا کہ یہ مبارک تیر ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بہت ہی مبارک تیر ہے، اور اس نے پھر اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا، اور اس کے وفات کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی اولاد کے ساتھ انہی کے ساتھ رہا۔ اب مشرکین جو ہے وہ گٹائی سے نیچے اترنے لگے، اب جنگ سے جو ہے انہوں نے بھی پیٹ پھیر لیا مسلمانوں جو سے، لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ جو اصحاب تھے، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے جو شہداء کا انہوں نے مسئلہ کرنا شروع کیا، اور ان کے جیسے کہ یہ کان اور ناک اور یہ اعضاء کاٹ کے پھر جو تھے ان کے اس میں عتبہ بن ہندہ تھی، اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو تھے یعنی وہ اس کے اعضاء کاٹے، پھر اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے کلیجہ بھی چبانا چاہا لیکن پھر اس کو نگل نہ سکی، اور یعنی پھر اس نے اس کو باہر تھوک دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہندہ نے اس کا کلیجہ نہیں چبایا تھا، مسئلہ کر کے اس کے اوضاع کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا، لیکن واللہ العالم۔ اچھا، اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ایسے واقعات اس وقت پیش آئے کہ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گٹھائی سے باہر تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ جو شہداء کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ جو ہے ایک بھاری آدمی تھا جو زرہ پہنا ہوا تھا، اور شہداء میں سے کے بیچ میں وہ گزر رہا تھا، جیسے کہ جو ہے نا بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا۔ اب چند قدم آگے بڑھا اور میں بھی اس کو دیکھتا رہا۔ اب اپنے ڈھیل ڈول کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس نے جو ہے ایک کافر پر تلوار چلائی، اور اس کے جو ہے کیا ہے اس کا سر کاٹ ڈالا، اور کہتے ہیں کہ اس مشرک کو کہ ایسے تلوار ماری کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اور پھر جب اس مسلمان نے، میں اس کا پیچھا کرتا رہا کہ یہ کون ہے، کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہے انہی لوگوں کے قتل کیے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے بعد میں چہرہ کھولا تو اس نے کہا کہ میں ابو دجانہ ہوں رضی اللہ عنہ۔ اور کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے پر جو ہیں عورتیں بھی پھر کچھ آ گئی مسلمانوں کی، اور مشکیزے میں پانی لے آئی تاکہ زخمیوں کو جو ہے وہ پانی پلا سکے، اور ان میں ام ایمن رضی اللہ عنہ بھی تھی، اور ام ایمن جو تھی وہ خاتون تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں، راستے میں اس کا انتقال ہوتا ہے، تو ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، اور پھر اسی نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی طرح جو ہے پالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب مطلب اس کے پاس ہمیشہ جاتے تھے، جیسے ماں کے پاس بچے جاتے ہیں اور اس کی خبر لیتے تھے، اور جب وہ آپ کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھاتے تھے، اور اس کا نکاح جو تھا پھر بعد میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اب یہ بھی مشکیزے میں پانی لا رہی تھی کہ کسی مشرک کا جو تھا اس کو جو ہے وہ انہی تلوار کے اس کو تیر لگا جسے وہ گر پڑی۔ جب اسے وہ گر پڑی تو اس کا جو ہے پردہ کھل گیا۔ اب اس پر اس نے جو ہے نا ایک بھرپور سا کہکا لگایا، ہنسنے لگا ایمن رضی اللہ عنہ پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ بات بہت گران گزری، انتہائی گران گزری۔ اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک جو ہے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اسے دے دیا اور اسے کہا کہ چلاؤ اس کے اوپر۔ اب سعد رضی اللہ عنہ نے جب تیر چلایا وہ اس کے بالکل جو تھا اس کے حلق پہ لگے اور جو ہے نا وہ گر پڑا اور اس کا کام بھی ختم ہو گیا اور اس کا پردہ بھی کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہ اس کے جڑ کے جو دان تھے
وہ بھی دکھائی دینے لگے۔ فرمایا سعد جو ہے نا تم نے ایمن کا بدلہ جو ہے لے چکا ہے، اللہ جو ہے ان کی دعا قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لایا گیا، اور پھر جو ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دھوئے گئے، اور پھر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے مطلب جو کفار تھے اور ان کے لیے کہا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا چہرہ انہوں نے لہو لہان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زخم تھے یعنی کس نے دھوئے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی اپنی لخت جگر جو تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ زخم دھو رہی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ڈھال سے پانی ڈالتے جا رہے تھے، اور جو ہے لیکن زخم جو تھا وہ بہت بڑھتا جا رہا تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ چٹائی کا ایک ٹکڑا لے لیا اور جو ہے اس کو جلا دیا، پھر اس کو جلا کے جو ہے وہ اسی کے اوپر رکھ دیا، جس سے کیا تھا وہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون رک گیا۔ کیونکہ جب جو دیہاتی علاقے ہوتے تھے، جو گاؤں کے علاقے ہوتے تھے، تو پہلے یہی ہوتا تھا اگر کسی کو شدید چوٹ لگتی نا، اس کا خون نہیں بند ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرتے تھے کہ اس کے لیے کپڑے جلاتے تھے، پھر وہ جلا ہوا جب اس کے اوپر رکھے تو وہ جو ہے اس میں سے اس کا خون بند ہو جاتا ہے۔ مشرکین نے کیا کیا؟ اب ان کو جو ہے وہ کیا، اب انہوں نے اپنے سامان سمیٹے اور ابو سفیان نے واپس جانے کی وہ تیاری کر لی، ابو سفیان نے تیاری کر لی، اور ابو سفیان جو ہے اب اس نے ایک بلند آواز سے کہا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ابو قحافہ جو کہ بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے پھر بھی اس کو جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ پھر بھی جو ہے نا کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ سمجھا کہ شاید جو ہے یہ جنگ میں شہید ہوئے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بہت اچھا ہوا، ان تینوں کا جو ہے کام کیا ہے یعنی تمام ہو گیا ہے، یہ تین جو ہے۔ اب اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، اب جب یہ بات اس نے سنی تو ظاہر ہے عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو بے قابو ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو سمجھ رہے کہ ہم زندہ ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی اور جو ہے نا وہ بول پڑے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت عمر فاروق جلالی مزاج کے صحابی، اس نے کہا کہ اللہ کے دشمن جن کے تم نے نام لیے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں، اب اللہ نے تیری رسوائی کا سامان جو ہے وہی باقی رکھا ہے۔ تو ابو سفیان نے اسے کہا کہ تمہارے مقتولین کا جو مسئلہ ہوا ہے میں نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، یعنی اور نہ میں نے اس کا کوئی برا مانا ہے، نہ میں نے مطلب اس کا حکم دیا ہے کہ جو ہے ان کا مسئلہ کیا جائے، اور نہ جو ہے میں نے برا مانا ہے اس کے بارے میں۔ تو پھر جو ہے اس نے کیا کیا رسول، اور پھر اس نے چلانے لگا کہ حبل جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے تمہارے لیے تو عزا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ تم لوگ کیوں اس کو جواب نہیں دیتے ہو ابو سفیان کو؟ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ مولانا و مولا لکم، یعنی ہمارا مولا تو اللہ ہے، تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اچھا جو ہے کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کے دن جو ہے جنگ بدر کا یعنی جو بدلہ ہے وہ ہم نے لے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ نہیں، یعنی ہم نے اس کو برابر کر دیا، برابر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں ہیں، ہمارے جو ہے یعنی جو ہمارے مارے گئے وہ تو جنت میں، وہ تو شہداء ہیں، تمہارے مقتولین کیا ہے وہ جہنم میں ہیں۔
اب اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ عمر میرے قریب آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ابو سفیان کے قریب آ گئے. ابو سفیان کے قریب آ گئے تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ عمر وہ تمہیں انہی میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اس کو قسم دی کہ میں جو ہے نا جو تم سے پوچھوں گا وہ مجھے بتا دینا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں پوچھ لو. تو اس نے کہا کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ نہیں, اور اس وقت جو ہے یعنی وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو. تو ابو سفیان نے کہا کہ واقعی جو ہے میرے نزدیک جو ہے ابن قیمہ جس نے یہ مطلب افواہ پھیلائی تھی, اس نے تو جو ہے نا مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ جسم کو دیکھ کے تو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو. اس نے کہا نہیں, اس وقت ابن قیمہ سے یعنی میرے لیے تم زیادہ سچے ہو, میں اس سے زیادہ تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں. کیونکہ یہ مشرک جو تھے لیکن دل میں تو یہ سمجھتے تھے نا, ہر ایک ہستی کو جانتے پہچانتے تھے. ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان جو تھے اس کے رفقا جب واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال جو ہے ہمارا مقابلہ بدر میں ہوگا, ہمارا مقابلہ آئندہ سال بدر میں ہوگا. اور پھر جو ہے اس نے انہی اگلے سال لڑنے کا یہ میرا جو ہے وعدہ ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی سے فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے, اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی کہ اب ہمارے تمہارا جو ہے یعنی اگلے سال دوبارہ ہمارا ٹکراؤ بدر کے مقام پر ہوگا. تو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں, اور پھر اگلی کلاس میں جو ہے اسی جنگ کو لے کے اسی واقعے کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.